اتنا واضح اور اتنا کھلا نور مصطفیٰ کا جلوہ کہیں نظر نہیں آئے گا جو حسن و حسین میں نظر آتا ہے. یہ قوت اللہ بھی ذل ہے. اسے لوگ ماوستے میں لانے جانے ہیں. نہیں حیران تو تھوڑی دیر بستے ہو گے کیونکہ جبھی گھر میں سنی نہ ہوئی ہوئے ہوتے تھے تاکہ اٹھتا ہے. لیکن ان سب کھلے دل نہ سنو گے تو سمجھتا ہوں پکی گل ہے. اور اگر اس دل میں سنو گے نہیں بڑوں کے دھوکے کر رہا ہے پھر وہ شر کے دروازے کھولیں گے خیر کے بند ہو جائیں گے. ہر چیز زندے نور مصطفیٰ ہے. یہ مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیوں کے پیر جو ہیں بڑے ہمارے ولی اولیاء میں سے اللہ کے ولیوں میں سے اور ہمارے بزرگوں میں سے. آئیے خواجہ مجدد چشتی عطائے مصطفیٰ بالحید محمود رسول اور یہ جو حضرت شیخ عربی رحمہ اللہ تعالیٰ ان سب ذات میں اور تو اور یہ حضرت عبدالعزیز طباغ رضی اللہ تعالیٰ یہ باطنی علم والے لوگ ہیں. ظاہری علم ان کے پاس ہے ہی ہے لیکن ان میں کثیر بندوں کی تعداد جو میں بیان کر رہا ہوں یہ باطنی علم والے لوگ ہیں. علماء ظواہر اقوام میں کہا بشد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع یسمو فتح یقو قلب یقو ایک شوشن یقو صداقہ یہ تعلیم کرنی والا بھی کھال ناری اور سیگے کرنے یہ علماء ظواہر کا کام ہے. لیکن علماء قواطر کچھ اور ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ان کے لیے بٹے تھے آٹھ رکھتے ہیں بچوں دودھ میں جلنا شروع ہو جائے. یہ ظاہری علم والا نہیں کر سکتا. جتنی مرضی گانے پڑھ لے وہ پتھر میں سے دودھ نہیں نکال سکتا. تو ظاہری علم پتھر میں سے دودھ نہیں نکال سکتا. اور باطنی علم کا یہ حال ہے کہ بھیڑ کربلا میں ہو سر پڑ کے نیزہ پہ ہو تو پھر بھی پڑھ جائے. اب ہر چیز ہر شے یہ ہے ذل مصطفیٰ ذل نور مصطفیٰ. باقی کوئی سمجھ نہیں آئی. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک شعر فرمایا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے نہیں کہ تجلی کا ایک ذل. کعبہ بھی ہے نہیں کہ تجلی کا ایک ذل. وہ کہتے ہیں ہوئی نا وہ جا رہے سن مدینہ شریف جاتے تو آج کرن سن تو بندے انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو. انہوں نے کہا کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کا. ٹھیک ہے اور دوسروں میں کیا نشانے کتوں جا کے بنا رہے ہیں کہ دھیان رکھنا حاضر رہنا. جو جب تک یہ زمین نرم نہیں کر ہوگا بیج نہیں بولے ہوگا. بیج بولے کے لیے زمین کا نرم ہونا ضروری. حسنین کو سمجھنے کے لیے شان رسول سمجھنا ضروری. یہ آخر میں معلوم تو یہ شبیہ کس کی ہے یہ صورت کس کی ہے یہ تصویر کس کی ہے یہ حکم کس کا ہے یہ راحت جان کس کی ہے یہ جمال حسن حسین کس کا ہے یہ کمال حسین کس کا ہے. میریو یہ صرف ظاہری شبیہ نہیں ان کی باطن بھی باطن مصطفیٰ کی شبیہ ہے. کہو اپنی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین. ارے نہیں تو آپ جتنے بندے ہو جو بولے نہیں وہ ہاتھ بھی کھڑے کر رہے. اپنی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین. اپنی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین. اور ٹھیک اور ذرا زور میں مارو پتہ ہے کیوں ڈاکٹر صاحب کا نام لوگ کبھی بھی ٹھنڈی کلاس ہے جی خواجہ صاحب کا بھی بابا غریب کا یہ بڑی اوپر کلاس ہے. انا ایک ٹھنڈی کلاس ہے انہاں دا بھی دماغ وچ مرتبہ نہیں آ سکتا. دماغ وچ مرتبہ نہیں آ سکتا. جدوں انہاں دے غلام نہیں ہوتے دماغ میں یہ آ سکتے. وہ تو میں تو زور مار رہا ہوں بس اسے والی آپ کے دل میں ان کی محبت آ جائے. باقی کا مرتبہ کیا میرے جی آتی نکھٹو میں نہ کرے گا. حسن رضا نے چڑھے بول کر کہہ رہے ہیں کس زبان سے ہو گیا وہ زبان کتوں لے آوا وہ عقل کتوں لے آوا وہ فهم کتوں لے آوا جیڑی ادراک کر سکے مقام حسن حسین کا. خدا کے بندو حضور کے بال کا مرتبہ علماء کے علم کے آنے سے ظاہر ہے. جس کے بال کی شان بیان نہیں ہو سکتی اس کی آج کی پاس
وسلم نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی معمول سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میرے بابا پیر ہیں آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی ہوا شیخ الجن والانس والملائکہ کہ حضور غوث اعظم جنوں کے بھی پیر ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں فرشتوں کے بھی پیر ہیں یہ حسن و حسین کا شارواں پتر فرشتیاں کا پیر ہوئے کا زہر کس کے پیر ہے لاؤ دسو میں مقام کو سمجھاؤ میں او خدا نے او بندیو یہ برابر برا شان ہے یہ زلدی یاد رکھنا یہ محل ہے نور مصطفیٰ کا محل نور مصطفیٰ کا محل ہے یہ نور مصطفیٰ کی جلوہ ہے اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ معلوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین یا اللہ بریلوی اس نور کی جلوہ گاہ اس نور کی جلوہ گاہ جلوہ گاہ جتوں اے نور جلوہ گاہ رہا ہوئے اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسین ہے تمثیل نے سائے کے دو حصے کیے دو آدھے سے بنے حسن آدھے سے کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین ایک روزہ ہے یہ سیکھیت نہ سمجھ لو کہ بیعت ذکر دکھانی بات کے لیا تو وہ پرابلم ہو رہی پرابلم دور ہو رہی کہ دھیان رکھنا جس نے اہل بیت کا نام غنیمت کے لیا مصیبتوں دور نالے مصیبتوں ذکر کر کے دسو پر مذہب ہوتا ہے حسین تمہارے لیے یہ کیا یہ پر مذہب سارے عقیدے غنیمت کے نام لیاون جن اگر عقیدہ سچا اہل سنت والجماعت وہ کیوں نام غنیمت کے لیتے بھائی لوگ وہ لوگ اپنی ٹھنڈک دل دا چین اچھے ہو اینڈ گال کرو اپنی ٹھنڈک دل دا چین اپنی ٹھنڈک دل دا چین دوسری بات یہ ہے کہ حسن حسین کی محبت کا حضور نے تقاضا کیا اونچا بولو اونچا بولو پھر بولو سارے نہیں بول رہے ہو کیا کیا ہے یہ حسنین کا ذکر کرنا سنت خدا ہے تو سننا سنت مصطفیٰ ہے پھر ان کا ذکر کرنا سنت مصطفیٰ ہے اور پھر ان کا ذکر سننا سنت صحابہ ہے ایک معمولی گل نہیں ہے پھر سنو لیکن کو حضور نے تعلیم دیا ہے کی محبت کی صحابہ ایک دوسرے چھوڑ سکتے ہو چپ رہے ہو اتنا دیر ہو رہے ہیں آپ نے ان کی محبت کا درس حضور نے صحابہ کو دیا ان کی محبت کا درس حضور نے امت کو دیا ان کی محبت کا ذکر حضور نے بعد از صلاۃ بعد از نماز بعد از صلاۃ صحابہ کی پوری جماعت بیٹھی ہے پیور جنتی جماعت پیور جنتی اس جماعت وہ جڑے بھی ہیں جنہیں لہجے بچے اللہ نے کلام کیتا ہے یہ نہیں صدیقی خبر گاجوات کیا ہو سکتا حضرت ابوبکر نے نام میں ہیں جڑل نے چوٹ کیا ہو سبحان اللہ اس جماعت میں وہ بندہ بھی بیٹھے جسے قرآن مصطفیٰ کہتے ہیں قرآن مصطفیٰ کون جس کی زبان پر اللہ نے حق جاری کیا کون جو سسر مصطفیٰ ہے کون کے جو قرآن مصطفیٰ ہے کون جس کے محل کو اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ نے جنت میں چمکتا ہوا دیکھا ہے اس جماعت میں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ میری اچالی عمر کے ایک بار تو عثمان اس جماعت میں حبر عمر بھی موجود ہیں عبداللہ بن عباس بھی موجود ہیں عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں عبیدہ بھی موجود ہیں سلیمان فارسی بھی موجود ہیں قتادہ بھی موجود ہیں ابو ہریرہ بھی موجود ہیں
ایک بڑی ہوئی جماعت تو ایک حضور نے ادھر حسن پاک کے حسین پاک ادھر کسے اٹھایا حسن مصطفیٰ کو، ادھر کسے اٹھایا سامنے جماعت جنگیاں دی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میں تو حیران ہوں کہ جن بندوں کے باتوں کا رنگ اڑ جاتا ہے چیروں حسنین کے ذکر پر حیرت ہوتی ہے وہ کتنے زندگی گزارتے ہیں کہڑے جہان میں کہ حضرت امام حسن کا نام منہ بڑھ جاتی ہے انہوں نے ایسے چٹو پیر کا نام لے لیا ہے جنہیں نہیں پتا سجا تو خوش ہو بندگان خدا یہ جنت کے سردار ہیں جوانوں کے سردار ہیں ان کے سواری مصطفیٰ کی پشت ہے یہ سوارے رشتے مصطفیٰ ہے یہ وارث علوم مصطفیٰ ہے صدیق اکبر کی آنکھوں کا تارا ہے عمر فاروق کا سہارا ہے عثمان غنی کے پیارے ہے جو انہیں دیکھتا ہے اسے مصطفیٰ کا شفا دیتا ہے شاہ زمان یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن. لیکن حیرت ہوتی ہے ہم جاتے ہیں بیان کرتے ہیں کئیوں نے توتے ہو یا نبی یہ کہ خدا کی حمد ہے بیت کی محبت کرنا کچھ نہیں پائے کہ شیعہ ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہے صحابہ کے قوم کے بکواس کرے اے بیت کے محب کرنا آپ جاؤ جا کر پڑھو کلام جامی ملا ہی نہیں پڑھ سکتا ملا جب تک پچھڑا ملا جامی نہ ہوتی ہوئی تو وہ فرماتے ہیں منب غلام غلامان آل محمد کرو میرا بڑا حضور دیا نے بیان کا ذکر کیا کیا چیرے کھلن چیرے کے کرن سیاحت نہ لاؤ تو چیرہ گلاب کا پھول بن جائے تو جب وہ اسلام سہن نہ لاؤ تو گلاب رہنا شروع کر دے کمار جو ہے پتنی انکی ہونے لگا کی ہونے لگا ہونے ہی لگا جو سرکار کی ہے نماز کو سلام دے کے حضور نے ادھر امام حسن کو اٹھایا ادھر امام حسین کو اور کان کھول کے سن لو ان کی اصل کا نام محمد رسول اللہ اے مسیح دے پتروں تمہارے بچے عورت ہو تو تمہارے کو نام رکھے ہر بچہ اپنے باپ کی طرف جاتا ہے ایسا ہی ہے کہ کس کی طرف جاتا ہے اچھا بولو یہ جب بھی آتے تھے مولا جی کے پاس نہیں جاتے تھے حضور کے پاس نہیں جاتے بھائی حضرت علی نے تجھے کھلوتے ہوئے نا اللہ جب پترہ پتر پیو کر جاننا کلو شہید شاکی ہوئے راس رہی ہر شے اپنے اصل کی طرف دوڑتی ہے ہر شے بھی اپنی کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے ہر شے اپنے اصل کی طرف دوڑتی ہے تو تو ہوش کر اس سے تیری محبت میں قلت ہے جس کی اصل مصطفیٰ ہے جو تصویر مصطفیٰ ہے اور جو شبیر رسول ہے اے بندہ پروردگار اور غلام مصطفیٰ کان کھول کے سن صحابہ کو بھی ترکیب عشق حسنین مصطفیٰ نے دی ہے اور یہ صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں ایسے دونوں بٹھا کے حضور نے دے بھگوان صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ تعالی علیہ تم میں سے کون کون مجھ سے محبت کرتا ہے یہ گلی کو چھوڑ دی ہے پر پوچھی گل کرنا کوئی اور چاہتے نہ حضور تے گل بنیاد کسی ہوئی گل بھی رکھی ہوتی ہے حضور کو نہیں پتا حضور کو ساتھ کون لے کر کتنی محبت کرتا ہے کدی آتے کھا کے باہر تک لے آؤ نہ محبت تو ہے کیا حضور نے محبت کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں یحبنی جو تم میں سے مجھ سے محبت کرتا ہے پر یحب حسین اذا ہمارا ترجمہ تو میں کچھ کر مارو گے کہ اسے چاہیے کہ وہ ایک دونوں سے محبت کرے صرف گل اتنی نہیں یہ ڈیمانڈ ہے صرف بات اتنی نہیں جو مجھے معبود سمجھتا ہے وہ سن لے اسے یہ بھی معبود بنانا پڑے گا اور انہوں نے ہاتھ لگا دیا اور انہوں نے
حق ادا کیا دشمن نبی نے حق ادا کیا وہ کے پیچھے نہیں ہو رہے جیسے قومیں انہوں نے اسلام خطاب ہے ہمیں معلوم ہے انہوں نے تن من دھن نام جہاد پہ قربان کر دیا تو حسنین کریمین کی محبت کا تقاضا خود حضور فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں دیکھو مولا علی کی محبت کا بھی تقاضا حضور نے فرمایا صحابہ کی محبت کا بھی فرمایا صحابہ کی محبت کو یہ بتا لوگوں میرے صحابہ پر توان نہ کرنا لوگوں میرے صحابہ پر توان نہ کرنا تو صحابہ کو سامنے بٹھا کے فرمایا کہ میرے در محبت کرتے ہو میرے در محبت کرے شان صحابہ کی بالکل بلند ہو رہی ہے اور بیان ہو رہی ہے اور شان اہل بیت کی بھی بیان ہو رہی ہے بلکہ اگر صحابہ میں سے بھی کسی نے صرف حضور کی تعریف کی حضور نے اسے تعریف کی بھی کرو گا کر رہا ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم المرکب یا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہوئے اور اوپر کون بیٹھا ہوا ہے امام حسین حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایسی سوئی سواری پڑی بلے بلے ایک سوئی سواری کتنی حضور نبی پاک نے فرمایا یہ بات حق ہے کہ سواری سوڑی ہے جلدی سے یہ نہیں تو کیسے سوار لے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا تھا کہ سواری سنی کیا تعریف رسول ہو نہیں گئی وہ مجمع بولے میرے نہ آگے یہ تمہیں نہ ہو تو مجھو بولو یہ تمہیں ہو کہ میرے اللہ فرمانے پورا ہوئے کہ آپ بول نہ سکے یہ مسلمان جنسی سے حسنین وسط نے کھلی کھلے نہیں کہ دیوا چلے وہ بھائی کیا حضور کی تعریف ہو نہیں چکی نیک مرکب کہہ کے انہوں نے سواری کی تعریف کمپلیٹ کی حضور نے فرمایا جملہ پورا کر سواری بہت عمدہ ہے ساتھ یہ کہ سواری بہت عمدہ ہے حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن یا حسن یہ حضور کا یہ فرمانا کہ اس سوار کی بھی تعریف اس سوار کی اور حضور نے کہا سوار کتنا اچھا سوار اللہ 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 اچھا میں تو ایک اور گل دساں اگر تسی حاضر ہو کہ نیم یہ پتہ ہے تیرا میرے علماء جانتے ہیں یہ علماء کو سب پتہ ہے اور جیڑا نیم مطلب تو آیا ہے نا پہلے کوئی نیم راکب تو پہلے آیا ہے یہ ذرا دھیان رکھے یہ کن حال میں سے ہے جہاں لفظ مک جائیں تعریف کے لفظ جہاں مک جائیں اگر لفظ نہ لگے تو کہا جاتا ہے کتنا حسین ہے یہ کہ عین ہو گئی مسلم فرمایا سواری کے نال سواری پر عین ہو گیا ہے فرمایا بس جس طرح سواری کمال پر ہے سوال کی اور اگر آپ کی محبت سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اپنے عقیدے کا بھی علاج کریں تو دل کا بھی علاج کریں اور پلیز دلہ مجھے پاک چیزیں مہیا نہیں جا دیا یہ علی بیت ہے پھر مولا علی کا ہے جاکنا بھی کہنا ہے جاکنا بھی حضور نے فرمایا خود مولا علی نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے میرا عادت نہ کیا میرے وعدہ کیا فرمایا علی کو ابراہیم علی منافق تیرے قریب آ نہیں منافق تیرے قریب آ نہیں سکتا مومن تیرے تو دور کچھا بولو مومن تیرے تو دور منافق تیرے نیڑے آ نہیں سکتا اس بنا پر مولا علی نے فرمایا اگر میں کسی مومن کا ناک کاٹتا یہ گل بڑی ہے کہ کسی کو چوٹی مار دے جناب کو ہے خواب بات نہ پتہ دے اچھا لیکن حضرت مولا علی فرماتے اگر میں کسی کا ناک کاٹ کس کا کاٹ مومن کا ناک کاٹ دوں تو وہ پھر بھی میرا مخالف نہیں ہوگا ناک میں
دینا پھر بھی وہ میرا محارب ہے نہیں ہوگا. یہ تو رابطہ بھی ہونا نہیں تو سیدنا مجھے لگنے لاندے نہ بلے وہ جو دعوت کرتے ہیں جناب وزیر اللہ میرے غیر کا محبت کرتے ہیں تو نکی جی کا بھی بڑھ جانے پر جو ڈیری میں بھی دیتی شاہ جلیبی نہیں کرتی تھی میں یہ اہل بیت ہے محبت منہ مل جانا سوتا ہے کر کے دیکھا نہیں ایسا نہ وہی محبت مندی ہے جسے سب کچھ دینا کہ مولانا کو ہے صبح پتہ کام ہو گیا مثال کے طور پر اگر بیٹا دادی جی کو کہا ایسا کہ اگر اللہ کو آپ جسمانیات سے ہے یہ سب کچھ سے پاک ہے رنگ سے پاک ہے اللہ سبحانہ وتعالی واسطے جسمانیات ماننا یہ کفر ہے لیکن اگر اللہ سبحانہ مثال میں نزدیک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اولاد سے زندگی میں کیا اپنا کار چھڑ دے کسی مسیح بنا تو ساری محبت بولو جانے تو محبت کرنے واسطے مننا پڑنا ہے اہل بیت اور اہل بیت منو کہ دوسری کہ نہ کو اہل بیت سامنے کرنے مننا ہوئے منوانا ہوئے ایک بار انگلش سن لو مننا ہوئے منوانا مننا لے لو یا منوانا لے کے بنو مننا لے لو پہلے جو منن والے بنو تے پہلے جو ہن اس گل دا جوڑو اس گل کہ اے حضرت مولا علی کے فرمانے یہ ناک کٹ دے یہ کٹ دے ناک کی دا مومن کا وہ میرا محارب نہیں ہوگا وہ میرا محارب نہیں ہوگا جب منافق کو پوری دنیا جتنا سونا دے دیا وہ میں منے گا وہ میں منے گا اور آج یہ کسی بات فرمانے ہیں منافق کا مومن کا ناک کاپنے ہیں وہ میرا محارب نہیں ہوئے گا منافق کو سارا چاند دے دیا وہ میں منے گا نہیں فرمایا میں مننا نہ مننا یہ کسی اوری کا ڈیپینڈ ہے فرمایا جس کے دل میں ایمان ہے وہ مجھ سے پھر نہیں سکتا اب آئیے جب یہ بات آپ سن لیے اب حضرت امام حسن ہوئے جن کی تعظیم کرتے تھے مولا علی کہ جملے ایک بڑی پھر سن لو اللہ کرے تمہیں سمجھ آیا مولا علی ابو ہے مولا علی ابو زمانے میں دیکھا باپ تعظیم کرے بیٹے اللہ اللہ تو مولا علی تعظیم کرتے تھے حتیٰ کہ امام حسن آتے تو مولا علی اٹھ جاتے ایک لوگ نے کہا پائی مجھے شرم آتی ہے آپ کیوں اٹھتے ہیں فرمایا تیرا کہنا اپنی جگہ پر لیکن میں کیا کروں تجھ سے مجھے محبوب آتا ہے گل ساری سرکار دیئے دو دیئے نہ چار دیئے گل ساری سرکار دیئے پھر بولو گل ساری سرکار دیئے چلو میں ہوں پیچھے میں جس مسجد میں تقریر کا یہاں میں حدیث شریف بیان کی تھی اللہ جانے لوگوں کے صحابہ اکرام کی حالتیں سی میرے ماں باپ اولاد نسل زن من گن انہیں جو ایک بندے کے نہ لینا دے نمان ہو جائے صحابہ اکرام کی حالتیں سی وہ تو بندے سر کہ لعنتكم عندي شعر منه احب الي من الدنيا وما فيها بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اگر ہمارے پاس روح کا ایک پار ہو تو پوری دنیا سے ہم اس پار کو افضل سمجھتے ہیں ایک بار پھر سن لو سبحان اللہ سوچ لو اس پہ ایک پار سمجھے حضور داڑھی پاکدہ یار زبان پاکدہ تو پوری دنیا تو افضل ہے جن کی نگاہ میں حضور کے بال کا یہ احترام ہے ان کی نگاہ میں حضور کی یاد کا کیا سبحان اللہ لہذا ہے کہ جو لوگ کہتا نہیں غریب یہ غلط مانے نا صحابہ والے بیت میں انہوں نے بھی گلا مچنا ہونا اور کلے ترازو کا پڑھنا دنیا میں کسی کے پاس کوئی ترازو نہیں ہے کہ وہ امام حسنین کو جوڑ سکے یا امام صدیق کو جوڑ سکے حضور کے نوازے ہوئے ہیں اور یہ حضور ہی کا ہمیں اثر ہے وہ نوازے ہوئے ہیں حضور کے یہ حضور ہی کے رسلے جگر ہے واللہ العظیم حضور نے فرمایا ہے علل ایران کہ میرا رب اسے معبود بنا لیتا ہے جو حسین کو معبود بنا لیتا ہے یا حسین یا حسین سارے بولے یا حسین یا حسین یہ حدیث شریف ہے اور آج تک میں پورے مجمع کو
پکواتا ہوں یہ حدیث یہ میرا مشن ہے ہمیں تو دیوبندی پہ آ کے چھوڑا گے تو نہیں سبھی بھائی دل بچ یہ بیچ بو کے چھوڑا دوں دنیا سے جانے ابھی یہ تو موقع دے گے کہ تو ہے نور تیرا سب نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سارے لوگ تیری نسل پاک میں آتا بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا حضرت اعلیٰ غریبی کا اقراقی دیتے انہوں نے غلط سنو بڑے ٹکے ہو جائے اللہ جانے سکرے پر سے جانے ہیں وہ فرماتے ہیں ایمان کی جان کا نام حسین ہے ایمان کی جان کا نام ایمان کی جان کا نام کیا ہے حسین ہے اور ہوکے دینے رسول اللہ کی قسم ہے کربلا جو سے منہ کر کے فرماتے ہیں جاؤ شہید کربلا جاؤ توفے کربلا گل رکھا شہزادہ ہے گل گل کبا کے مدار سبحان اللہ اے حسین وجہ کرنا اے حسین اے حسین اے مصطفیٰ راہ کی جان نوری ہے اے حسین اے مصطفیٰ راہ کی جان نوری ہے اے حسین اے وہ ذات کے جو مصطفیٰ کے لیے جان کی راحت ہے اور جو میرے محبوب آقا کی آنکھوں کا نور ہے اے حسین اے مصطفیٰ راحتی جان نور ہے راحتی جان نور اینم اگلا مسئلہ دیکھیں کہ پہلے میں کہہ رہے ہیں اے حسین حضور کی جان اور حضور کی جان کی راہ اور حضور کی آنکھوں کا نور لیکن دوسرے جملے میں کہہ رہے ہیں راحتی جان نور اینم تو جب حسین مصطفیٰ کی جان کی راحت ہے تو عوام رضا کی جان کی راحت مجھے سکتا ہے اور جب آپ حضور کی آنکھوں کا نور ہے تو نور اینم اب صرف حضوری کی آنکھوں کا نور نہیں ہے میری آنکھوں کا بھی آپ نور ہے سبحان اس وجہ میں کہنا آخری ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین آخری ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین میرے دوستو اس وجہ بیعت سے تو کھل کے کرو اور یاد رکھنا ہمارے سے محبت اگے ہے ہمارے پر محبت اگے یہ میں نے سنو جماعت کے موقع میں ذہن سے رکھو ایک کلام کو لینا ہے یہ موقع میں ایک بالکل مسلمہ اصول ہے دماغ میں رکھنا ہے مسلمہ یہ اہل سنت والجماعت کا موقع ہے اہل سنت کا اور اہل سنت کے ایک دو مولوی بھائیوں کی نہیں میں بات کر رہا ہوں میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں قبلہ یہ ہمارا موقع ہے کہ اعمال پر محبت بھاری ہے اعمال میں تب تاثیر ہوتی ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے مگر نہ دوسروں سے ہمارا اختلاف کیا ہے ہمارا یہ موقع ہے کہ محبت اگر نہ ہو تو اعمال قبول نہیں ہوتے نہیں ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ کل قیامت کے دن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ ہے بھی یہی کہ چھٹکارا تمہارا رب کے فضل سے ہوگا اور رب کا فضل اس پر ہوگا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی اور حضور کی محبت کے لیے ضروری ہے اہل بیت کی محبت یہ شرط ہے کیا ہے اچھا بولو شرط ہے شرط ہے وضو تو غیر نماز پڑھ لو نہیں پڑھ لی نماز ہے لیکن کرنا وضو ہے پڑھ لی نماز ہے کرنا وضو ہے وضو نماز تو پہلے کر رہا ہے تو یہ نماز ہو جائے قبول ہو جائے حسین محبت کرنی ہے نا جی حضور دی محبت لگ جائے سبحان اللہ انہاں چون بلایا حضور نے خاص کر کے مولا پاک نو بی بی پاک نو انہاں دو شہزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ قال دعا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ و علی و حسن و حسین ثم قال انا سلم لمن سالم فحرم لمن عرف کیا کہیں گے اپنے کے بارے میں حضور نے جب کو بلا کر فرمایا سنو تمہاری جس سے صلح میری اس سے صلح سبحان اللہ تمہاری جس سے صلح میری اس سے صلح تمہاری جس سے جنگ میری اس سے جنگ
دوسری لفظوں میں تو ہم سوکھا سمجھاوا جڑا تہاڈا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جڑا تہاڈا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جڑا تہاڈا نہیں وہ میرا نہیں۔ صاحب فرمایا من ابغض ما بغض بدر، جس نے ان کو بغض کیا ان سے اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا ادخلہ اللہ النار، سیدھا دوزخ بھیج گیا۔ تو دوسری بات میں فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، تو جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی سیدھا دوزخ کیا۔ ان کی محبت ذریعہ نجات ہے، ان کی محبت ذریعہ قرب مصطفیٰ ہے، ان کی محبت ذریعہ عشق رسول ہے، ان کی محبت صحابہ کرام کے دلوں کے اندر معجزہ ہے۔ نہ ہوتی تو کبھی حضرت امام حسن کے کہنے پر حضرت ابوبکر ممبر نہ چھوڑتے۔ کیا بھول گئے ہو آپ؟ جب انہوں نے ممبر پر خطبے کے لیے ارشاد فرمانے کے لیے جب کلمات ارشاد فرمایا یہ الحمدللہ، تو سامنے مولا علی کی گود میں امام حسن بیٹھے ہوئے، ایک روایت میں 9 سال عمر ہے، ایک میں سے کچھ آگے پیچھے، لیکن جتنی بھی عمر مبارک ہے تو حسن تھا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ زیادہ کتنی عمر ہے کتنی اس پر بات نہ فرمایا کریں، کیونکہ وہ جس عمر میں بھی تھے جنت کے جوانوں کے سردار۔ یہ نہیں فرمایا بھی یہ جوان ہون گے تو مڑ سردار بڑھ گئے۔ یہ دھیان رکھنا تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، اب غور فرمائیں کہ آپ نے اٹھ کے کہا کہ میرے نانے کی ممبر سے نیچے ہو گئے، میرے نانے کی ممبر سے نیچے، حالانکہ حضرت ابوبکر کی ممبر پر تو اس مقام پر بیٹھی نہیں جس مقام پر سرکار بیٹھے، وہ تو بیٹھے نہیں مانتے جہاں سرکار کی قدمین شریف ہے۔ اور یہ بڑے راز کی بات ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کروں تو یہ وہ تبصرہ ہے کہ میرے ساتھیوں کو ہضم ہی نہیں ہوتا، یہ وہ تبصرہ ہے۔ چونکہ سنت جو ہے نا وہی بیٹھنا جہاں حضور بیٹھ گئے، تو یہاں آپ نے سنت کو ترک کیا اس بنا پر کہ ادب رسول میں فرق نہ آئے۔ یہ بڑی بھاری بات ہے۔ جیسے مولا علی کو حضور نے فرمایا تھا چل کون پوجا علی تیرا نام مٹا دیا، انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں، حالانکہ یہ سارے علماء یہاں تشریف فرمائے، ہم تو 2 منٹ بعد اپنے دوستوں کی تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں آرام و حوصلہ ادب سے آگے رہو، اور یہاں عمل ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات تو ہے جو مولا کے پیش نظر ہے، کوئی غلط ہے جڑی مجھے پیش نظر ہے، اور کدے مولا علی کے پیش نظر نہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت سامنے کھڑی ہوئی اس انتظار میں تھی کہ کہیں مولا علی ایسا کرے گا، تو مولا علی نے جواب دیا جو تمہارے من میں ہے میرے من میں بھی وہی ہے، نہ علی نے کاٹا ہے نہ کبھی کاٹے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ گلا میں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بڑے ہو گئے۔ وہ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میرے نانے کی ممبر سے پیچھے ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق ہوتا ہے، اور آپ پڑھ کے کھڑے ہو گئے حضرت امام حسن کے سامنے۔ یہاں واجبات کے کھڑے ہو جانے کا تھا کہ کوئی سا مجھے اپنی سنی بھائی ہے، تھوڑا تو ہوتا ہے کسی کو تمہارا مجھے مطالعہ فارغ ہوتا ہے، تقریب کی میری کی بات مجھے کہنے لگے ٹھیک کہہ دیا آسمان میں کھڑے ہوئے، میرا مولوی ہو کہ تو نہیں سہی ابوبکر سی، بس اتنا جواب ہے، بس اتنا جواب، اس سے زیادہ میرے پاس جواب کوئی نہیں ہے کہ ملا یہ جملہ برداشت نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق ہاتھ باندھ کے بتا رہا ہے وفادار مرید پیر کی گڑی کے کتے کا احترام کرتا ہے۔ ہم کتنی ٹھنڈک کے دل جاتے ہیں، یا حسین یا حسین، ہم کتنی ٹھنڈک کے دل جاتے ہیں، یا حسین یا حسین، ہم کتنی ٹھنڈک کے دل جاتے ہیں، یا حسین یا حسین۔ منہ بڑے بڑے تو پوچھئے اور کھڑے ہو کر جب آنکھ مان کے کھڑے ہوئے، یہ صدیق اکبر ہے۔ یہ کون ہے؟ صدیق اکبر، جو قسم کھا کر کہتے ہیں مجھے قسم ہے میرے رب کی، مجھے اپنی اولاد سے پہلے مصطفیٰ کی اولاد اچھی ہے۔ زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنی بیٹھے ہوئے ہو پھر آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ،
وہ ان سے یہ جملہ آدمی حسوان کی کسی کے حدیثہ کھڑے ہوئے حسوان کی تم بات کرتے ہو وہ خدا کے بندوں ان کی کلیجوں میں تو بولے ہیں اہل بیت کی محبت کی اور اہل بیت کے دل میں بھی بولے ہیں کی محبت یہ خیال ہے اہل بیت کے دلوں میں بھی ان کی محبت ہے یہ نہیں ہے کہ یک طرفہ قیم ہے کہ تو عام چونکہ بہت پیچھے آ گئے اور لوگ ادھر سے سنے ادھر سے سنو ادھر کوئی اور بک بک کر رہا ہوتا ہے ادھر سے اور بھی بک بک کر رہا ہوتا ہے وہ زمانہ بک بک کا نہیں ہاتھا آج ہمارے ذہن پر آکرہ کر دیے گئے ذرا ایک ہستی کا ذکر کریں تو مجمع میں بیٹھے ہوئے آپ نے سمجھے گا مجھے کیا ہو رہا حالانکہ سنی وہ ہے کہ اگر صحابہ کا ذکر ہو تو اس کا دل کھلتا چلا جاتا ہے اور اہل بیت میں ذکر پر دل کھلتا چلا جاتا ہے یہ کیا ہے آپ کھڑے ہو گئے سامنے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا علی نے فرمایا بھائی ابوبکر میں نہیں سمجھ سکا سے رکے انہوں نے دل بھی چاہیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے سید نسلی کے کوئی من کیا ہے کہ بیٹے کو بھی دکھایا کہ وہ صدیق ہوتا تو میں نے نہیں کہا بھائی ابوبکر میں نے اور وہ بھائی کہہ رہے میں نے نہیں کہا بھائی کہ شہزادے کے من میں خیال آ گیا نانی کے پاس بیٹھتے تھے کھیلتے تھے ممبر پہ تو ان کو وہی بات یاد آ گئی تو انہوں نے کہا میرے نانی ممبر سے اب سن سکتے ہو تو سنو شریف کے کوئی بات مالا انہوں نے کہا بھائی علی میں ممبر چھوڑ کر شہزادے کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ اسے ڈانٹ دوں کہ تم نے جملہ غلط کہہ دیا ہے میں تو عرض کرنے آیا ہوں یہ ممبر بھی تیرے نانی کا ہے یہ غلام بھی تیرے نام ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر علی 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 وعدہ کرو اے دیشی ہوتا ہے وہی پھر ملک پڑھ رہی ہے احب اللہ من احبا حسین پڑھو احب اللہ من احبا حسینا احب اللہ من احبا حسینا احب اللہ من احبا حسینا تم یہاں اس حدیث چھوٹی ہوئی پڑھو احب اللہ من احبا حسینا اور پہنچر پاک اس حدیث میں یہ بری پڑھو احب اللہ من احبا حسینا آپ جلدی سے مجھے سنا دو احب اللہ من احبا حسینا احب اللہ من احبا حسینا احب اللہ من احبا حسینا احب اللہ من احبا بس ایک بولنا نہیں ہوگی یہ بولنا جب لوگ صدیق سے تذکرہ کریں گے موضوع آپ کی ذات ہوگی تو ان کی شان کی حدیثیں ہم اسی طرح پڑھائیں گے انشاءاللہ جب ہمارے بھروں کا تذکرہ ہوگا ان کی شان سے اسی طرح حدیثیں یاد کرائیں گے کہو انشاءاللہ اور آج چونکہ اہل بیت کا تذکرہ تھا مجھے حدیث یاد کرنی ہے احب اللہ من احبا حسینا جلدی سے اس کا ترجمہ پر سن لو اللہ اسے محبوب بناتا ہے اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا جس نے حسین کو محبوب بنا لیا سوکھا مانا میرے اپنے کو کھائیں میرے سوکھا مانا محب آدھر محبت کرنا دے محب کی ماں دے جن لڑکی کی جائے مجھے محبوب کون ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے محب کون ہوتا ہے جو محبت اب ہے بندہ اور حسین آپس میں لگے ہوئے حضور کا امتی اور حسین پاک لیکن بیچ اللہ کے ہوکے کرنا حضور فرماتے ہیں جو محب بنے حسین کا تو میرا رب محب بنتا ہے اس کا توبہ کرن مدلہ کے آخری جملہ میں کیا لڑتے ہو اگر محب حسین کا محب اللہ ہے پھر حسین کا کیسا محب اگر حسین پاک سے محبت کرنے والا محبوب خدا ہے تو جس کی محبت محبوب بناتی ہے خود اس کے
وہ